بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے سپاس کے ساتھیوں، جیے بھٹو. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ کو ہمارا سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے آپ نے سندھ کے سارے تعلیمی ادارے کے دورے کیے. آپ کا تنظیم نے ملک کے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کے مہم چلائے ہیں. پارٹی کے اندر آپ نے مہم چلایا، سندھ بھر میں مہم چلایا، احتجاج کیا، اور آخر آپ کا حق چھین کے رکھا. وہ حق جو عامر ضیاء نے اس یونین سازی کا حق اس ملک کے عوام سے چھینا اور اس ملک کے طلباء سے یونین سازی کا حق چھینا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو شہید بی بی نے جہاں یونینز کو بحال کیا تو وہاں طلباء یونینز کو بھی بحال کیا تھا. مگر افسوس کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. شہید بی بی کا حکومت ختم کیا گیا اور جو حکومتیں بعد میں بنے انہوں نے یہ ہمیشہ کے لیے یونینز پہ پابندی لگائی. اب اسٹوڈنٹ پاکستان کے نوجوان جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ اس ملک کا وزیر اعظم کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. مطلب آپ اس ملک کا وزیر اعظم تو چن سکتے ہو. جنگ کے حالات ہو جائیں گے تو آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے. آپ جنگ بھی لڑ سکتے ہو، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، بھارت کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہو. کسی بھی ملک کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. مگر جب آپ کی اپنی نمائندہ چننے کی باری آئے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنا نمائندہ کو خود منتخب کریں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تو وہ کسی تشدد کے نتیجے میں نہیں، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، وہ سیاسی جمہوری پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا. جب قائد عوام نے ہمیں آئین دیا، جب قائد عوام نے پاکستان میں جمہوریت دی، جب پاکستان میں پاکستان کی ہر شہری کو ووٹ کا حق دلوایا، تو ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑا. ہم نے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے پرامن جدوجہد لڑ کے جمہوریت کو بحال کیا. تو یہ اس ملک کے نوجوانوں کے خلاف سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا وہ آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی. آپ سے آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں، آرگنائز ہونے کی اجازت نہیں، آپ کے مسائل کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی اجازت نہیں. آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے فیصلے لیے جاتے تھے،
وہ آپ کے بغیر فیصلے لیے جاتے تھے، آپ کے سنے بغیر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا، اس ملک کے مستقبل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے اپنا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سیاست ہے، عجیب کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے، جیسے سیاست کوئی گالی ہے۔ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک طرف بندوق ہو، ایک طرف ٹینک ہو، ایک طرف بم ہو، دوسری طرف نوجوان ہو، اس کا ووٹ کا حق ہو، سیاست کرنے کا حق ہو، آپ ملک کا کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو پاکستان کے معاشرے پہ کانورسیشن ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد، اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا، اتنا ظلم، اتنا بربریت کیوں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے، ایتھنک لائنز میں برادری کے کانسیپٹ پہ کیوں سپیس لیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پابندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور پہ منشور لے کے سیاست نہیں کر سکتے۔ تو مختلف گروپس نے اپنے اپنے تحفظ کرنے کے لیے ایسے کانسیپٹس لے کر آئے جس سے نہ صرف ہمارا یونیورسٹیز کو، تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا، نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو تربیت میں اس کا نقصان ہوا، ہمارا پورا کا پورا معاشرے کو نقصان ہوا۔ اب جب آپ کے پاس اپنا حق ہے، آپ اپنے ہی جدوجہد خود لیڈ کریں گے، اور آپ سے جو باقی حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے واپس چھینے، وہ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تعلیمی ادارے میں جس طریقے سے، جس تیزی سے آپ کا فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے پورے ریاست چلایا جا رہا ہے اس وقت، اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روزگار کے موقع دینے کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان ایشوز کی طرف توجہ دلانا پڑے گا۔